الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقال تعالى في مقام آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرا سے اتر کر سوئے قوم آیا حرا سے اتر کر سوئے قوم آیا اور ساتھ اپنے وہ ایک نسخہ کیمیا لایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی کہ عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم قابل صد احترام علماء کرام اور اس گاؤں کے غیور مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت کے اس گھر کے اندر دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالی مجھے مکمل طور پر حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
بڑی ہی بارونق اور بابرکت محفل ہے ماشاءاللہ. اور آج دن کوئی میں ایک کتاب میں مختصر سی بات ابھی مجھے صحیح یاد بھی نہیں ہے پڑھ رہا تھا. اس میں ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر آخری حشرے میں طاق راتوں میں شب جمعہ آ جائے تو وہ کثرت لیلۃ القدر میں ہوتی ہے. یہ میں آج پڑھا ہے، بس ابھی مجھے یاد آ گئی بات. تو ہے بھی شب جمعہ بھی ہے اور 27ویں شب بھی ہے، تو اللہ کرے اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں. سب سے پہلے آپ حضرات اور وہ قاری صاحب جنہوں نے قرآن کریم سنایا اور آپ نے سنا، مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کریم کی بہاریں اور رمضان المبارک کی بہاریں بار بار نصیب فرمائے. اور یہی چیزیں، یہی مجالس قرآن اور یہی رمضان المبارک کے روزے اور راتیں بندے کے لیے باعث شفاعت بن جائیں گی. کیونکہ ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ قرآن کریم بھی بندے کے لیے سفارشی ہے اور رمضان کا روزہ بھی بندے کے لیے سفارشی ہے. تو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہماری انہی لوگوں کے ساتھ وابستگی کرے گا، انہی لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر اللہ فرمائے گا کہ جو قرآن کریم کی سفارش کے مستحق بن جائیں گے. قرآن کریم کی محفل ہو تو اس محفل کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار انعامات ہوتے ہیں، اور ان میں سے چند باتیں جو مختصر طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ محفل قرآن ہو تو اس میں سب سے پہلا اور بڑا انعام یہ ہے کہ اس محفل کو اللہ کے نورانی فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. دوسری بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول اس محفل میں ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت جو اللہ کی ذات کا تذکرہ فرماتے ہیں تو اللہ کی ذات عرش معلیٰ پہ فرشتوں کی محفل میں اس انسان کا تذکرہ فرماتے ہیں. اور پھر آخری بات اللہ فرماتے ہیں اشہدوا یا ملائکتی، میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اس محفل میں شرکت کرنے والوں کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے. اور اللہ رب العزت کی یہ ساری کی ساری نعمتیں، مہربانیاں، شفقتیں، اللہ کا فضل اور اللہ کی عنایتیں ہیں. اور اس سے بڑھ کر اللہ کی عنایت کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی دولت سے نواز دیا ہے. اور قرآن کریم برکت والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے، نجات والی کتاب ہے، واعظ و نصیحت والی کتاب ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، اور اللہ کی اتنی لاریب کتاب ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں بار بار اس قرآن کریم کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے قسمیں اٹھائی ہیں.
علماء بیٹھے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے نام کے علاوہ کی قسم اٹھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ اور قسم ہمارا تو معاشرہ بن چکا ہے کہ ہم بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں، حالانکہ قسم صرف وہیں پہ اٹھائی جائے کہ جہاں پر اور کوئی چارہ نہ رہے قسم کے علاوہ، تو پھر قسم اٹھائی جائے۔ اتنی اہمیت والی چیز ہے یہ قسم، تو اللہ نے اس قرآن کے لیے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں، خود قرآن کی قسمیں اٹھائی ہیں، کسی چیز کی قسم اٹھا کر قرآن کی حقانیت کو بیان کیا ہے۔ آپ پہلا مقام دیکھیں، مجھے یہ کھانسی کچھ دنوں سے شروع ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، چلتی رہی بس، اللہ خیر کرے۔ یہ معاملات لگے آئے، رمضان میں نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو مصیبتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، خیر ہے۔ تو بہرحال پہلا مقام، قرآن کریم میں اللہ نے کسی چیز کی قسم اٹھائی قرآن کے لیے، کسی مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم اٹھائی، قرآن کی حقانیت کو ظاہر کیا، تو اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ۔ قسم اٹھائی اللہ نے آسمان کی، کہ آسمان کی قسم ہے جو پلٹ پلٹ کر برستا ہے، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، قسم ہے زمین کی کہ جو پھٹنے والی ہے۔ اب زمین کا پھٹنا دو طرح سے ہے، ایک تو زمین پھٹتی ہے، آسمان برستا ہے، آسمانی پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، دوسرا جب وہ پھٹتی ہے تو اس میں سے غلے، اناج، پھل، بیل، بوٹے، یہ ساری چیزیں اگنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ آسمان کی قسم اٹھاتے ہیں، زمین کی قسم اٹھاتے ہیں، قسم اٹھائی آسمان کی، زمین کی، پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ کتاب فیصلہ کن کتاب ہے۔ آسمان کی قسم اٹھائی، زمین کی قسم اٹھائی، اور فرمایا کہ یہ کتاب فیصلہ کن کتاب ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں قسم اٹھا کر قرآن کی قسم اٹھائی ہے اور قرآن کی عظمت کو ظاہر کیا ہے، فرمایا حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا۔ کتاب مبین یعنی قرآن کی قسم ہے، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتار دیا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ کتاب مبین یعنی قرآن کی قسم ہے، ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر، واعظ و نصیحت والے قرآن کی قسم ہے۔ تیسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا قاف والقرآن المجید، بزرگی والے قرآن کی قسم ہے۔ کتنی عظمت، اللہ قسمیں اٹھا اٹھا کر کے اس کی حقانیت کو بیان کر رہے ہیں، کس طرح اللہ نے ظاہر کیا۔ اور جب اتنی عظمت والی کتاب جب آنے لگ گئی، برکت والی رات میں اللہ نے اس کو اتارا ہے، اس کا نزول شروع ہو گیا ہے مکہ کی سرزمین پہ، غار حرا سے اس کی ابتدا ہو جاتی ہے، جو جو بات بڑھتی جاتی ہے
مشرکین کو ٹینشن لگتی جاتی ہے، کفار کا کام کمزور ہوتا جاتا ہے، اپنی اپنی سازشوں میں لگ گئے، کبھی کیا بات گھڑ کے لے آئے، کبھی کیا بات گھڑ کے لے آئے، کبھی کون سی بات گھڑ کے لے آئے، آخر کہنے لگے قال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے کیا ہیں، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کافر لوگ کہتے کیا ہیں کہ یہ قرآن اللہ نے ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہیں کیا؟ قرآن اترنے میں کتنا وقت لگا؟ 23 سال۔ تو کہتے کیا ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اترا ہے؟ اور اس اعتراض کو ایسے ہی نہیں ڈال دیا، مثال ذکر کی، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی ہے تو ایک ہی مرتبہ دے دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی ہے، ایک ہی مرتبہ عطا کر دی گئی ہے، اب پیغمبر کی باری آئی ہے تو قرآن رفتہ رفتہ کیوں کرتا ہے؟ روزانہ ایک نیا حکم لے کے آ جاتے ہو، ایک ہی مرتبہ اللہ نے کیوں نازل نہیں کیا ہے؟ چھوٹا سا اعتراض، اللہ نے 3 جواب ذکر کیے جگہ پہ، انہی آیات میں اللہ نے حکمت کے ساتھ 3 جواب ذکر فرمائے، اور پہلا جواب فرمایا کذالک، اے میرا پیغمبر اسی طرح قرآن رفتہ رفتہ اترتا رہے گا، آہستہ آہستہ اس کا نزول ہوتا رہے گا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے سینے کو مضبوط کر دیں۔ پہلی بات یہ، جب کوئی بات ہو اس پہ اعتراض کیا جائے، اس کو داغدار کرنے کی کوشش کی جائے تو بات کرنے والا کمزور پڑ جاتا ہے، اس کے دل کو رنجش پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ جب مشرکین اور کفار کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا دل کمزور پڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لنثبت بہ فؤادک، میرا پیغمبر آپ کے سینے کو مضبوط کرنے کے لیے رفتہ رفتہ اتارا جا رہا ہے۔ پہلی بات، آپ کے سینے کو مضبوط کیا جائے، اور پھر فرمایا دوسرا جواب وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ایک ہے ترتیل کا معنی کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، عام معنی، اور دوسری چیز وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، تاکہ اے میرا پیغمبر جب سے یہ اعتراض کریں اسی کے ساتھ جواب دے کر آپ کا سینہ مضبوط کیا جائے، اور پھر جب دوسرا اعتراض آئے تو آہستہ آہستہ اس کی وضاحت بیان کر دی جائے۔ اعتراض چھوٹا سا ذکر کریں گے، اللہ واضح کر کے جواب ذکر کرتا جائے گا تاکہ وضاحت صحیح طرح سے ہو جائے۔ اور پھر تیسرا جواب ذکر کیا، فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، لَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، یہاں پر یہ نہیں کوئی عجیب اعتراض جب یہ لے کر آئیں، اَيْ بِعَجَبٍ لَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، نہیں آئیں گے یہ آپ کے پاس کوئی اوپرا اعتراض لے کر، عجیب قسم کا اعتراض لے کر، یعنی اعتراض لانے کی دیر ہوگی، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، جب یہ اعتراض لے کے آئیں گے ہم اس سے بہت مضبوطی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اس کا جواب ذکر فرما دیں گے۔ جب یہ اعتراض کریں گے، اگر قرآن ایک ہی مرتبہ آ جاتا تو بعد میں اعتراض کا جواب کون دیتا؟ بعد میں پیغمبر کے سینے کو تسلی کے ساتھ ٹھنڈا کیسے کیا جاتا، مضبوط کیسے کیا جاتا؟ بہرحال یہ اعتراض کرتے رہیں گے۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ توبہ، اس کے اندر مفسرین کرام فرماتے ہیں تفسیری اعتبار سے 63 منافقین کی علامات ذکر کی گئی، 63 علامات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کتنی ہے؟ 63 سال۔
تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے، میرا پیغمبر منافقین سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے، زندگی کے آخری موڑ تک یہ سازشیں کرتے رہیں گے اور ان کی سازشوں کو اللہ بے نقاب کرتے رہیں گے۔ ان کی سازشیں اللہ ہمیشہ بے نقاب اور کمزور کرتا رہے گا۔ اور پھر اعتراض کیا کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں یہ تو کوئی شاعر لگتا ہے، شاعرانہ کلام ہے۔ عرب کے اندر شاعری کا دستور تھا، ہر ایک آدمی اشعار کہتا تھا، دوسرا اس سے بڑھ کر اشعار کہتا، تیسرا اس سے بڑھ کر اشعار کہتا، پھر اس کا جواب ذکر کیا جاتا۔ تو اس لیے انہوں نے نبی علیہ السلام پر بھی شاعری کا داغ لگا دیا کہ یہ تو شاعر لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، میرا پیغمبر ایسا نہیں ہے، نہ ہی میں نے اس کو شاعری والا کلام سکھایا ہے، نہ ہی میں نے اس کے مناسب یہ کلام سمجھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو شاعر بنا دیا جائے۔ کبھی قرآن کو شاعرانہ کلام کہتے اور کبھی پیغمبر کو شاعر کہتے، کبھی قرآن کو جادو کہتے اور کبھی پیغمبر کو جادوگر کہتے، یعنی ہر بات پہ اعتراض، اور کبھی پیغمبر کو رسول ماننے سے انکار کر دیتے۔ اللہ نے وہاں پر جو میں نے ابھی قسم ذکر کی نا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم اٹھا کر فرمایا کہ تو میرا رسول ہے، تو میرے رسولوں میں سے ہے۔ بہرحال ان کے اعتراض ایک اور مقام میں آپ کو سناتا ہوں، اعتراض کیسے کرتے ہیں۔ اگر کوئی عام فام آدمی بھی ہو نا، وہ کہے گا کہ مکے والے بے وقوف تھے، ایسا بھی کوئی اعتراض کرتا ہے۔ اعتراض دیکھو جی، آپ کے امام صاحب محلے میں کسی آدمی کو کہیں دیکھو جی آپ نماز کو آیا کرو، نماز کے اندر یہ فضیلتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں، دین کے کاموں میں کام کیا کرو، دین کے اوپر چلو، زندگی گزارو، آپ امام صاحب کے سامنے مطالبے رکھتے ہیں، نہیں جی آپ یہ کام کریں تو پھر ہم نماز کو آئیں گے، یا یہ کام کریں تو ہم نماز کو آئیں گے۔ اس طرح کے مکہ والوں کے اعتراض ایسے تھے۔ کہتے کیا ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ، وَقَالُوا کہتے ہیں مکہ کے لوگ، مشرکین مکہ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہرگز آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے اوپر یقین نہیں کر سکتے۔ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ آپ اس مکہ کی پتھریلی زمین کے اندر چشمے جاری کر دیں۔ پہلی بات کیا کہتے ہیں، آپ مکہ کی سرزمین پہ جو خشک زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، پہاڑیاں ہیں، پانی کا کوئی چشمہ نہیں ہے، آپ پانی کے چشمے جاری کر دیجئے۔ فرمایا او تکون لک جنت، آپ کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس باغ ہونا چاہیے۔ پھر باغ بھی کس طرح کے باغ کہنے لگے، من نخیل وعنب، انگوروں اور کھجوروں کے باغ آپ کے ہونے چاہیے۔ فرمایا کہ وہ صرف باغ ہی نہ ہو، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، ان باغوں کے اندر نہریں بھی جاری ہوں، تب ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ پہلے کیا کہتے ہیں، چشمے جاری کرو، پھر کیا کہتے ہیں، آپ کے پاس باغ ہونے چاہیے، ان میں نہریں جاری ہوں، خشک باغ بھی قابل قبول نہیں ہے، پھر بات ماننے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچیں گے۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، آپ کہتے ہو کل قیامت برپا ہوگی، سورج ٹوٹ کر بکھر جائے گا، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ستارے گرنے لگ جائیں گے، پہاڑ اڑنے لگ جائیں گے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، آسمان پھٹ کر گرنے لگ جائے گا، آسمان کا ٹکڑا تمہارے اوپر برسے گا۔ اگر آپ اس طرح کی بات
دیکھیں تو کافر کیا کہتے ہیں؟ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا جس طرح آپ کہتے ہیں آسمان گر جائے گا، آپ اپنے خیال کے مطابق آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر برسائیں تو تب ہم آپ کی بات مانیں گے۔ بدبختی کتنی ہے! یہ نہیں کہتے کہ اگر تو سچا پیغمبر ہے ماننے کی توفیق اللہ ہمیں دے دے، کہتے کہ آسمان کا ٹکڑا برسے تو پھر ماننے کے بارے میں ہم سوچیں گے۔ جس طرح وہ سورہ انفال میں بھی ذکر ہے، اسی طرح کی مثال ہے۔ وہ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، کہتا کیا ہے؟ اِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ کہتے کیا ہے؟ ابو جہل کیا کہتا ہے؟ اللہ اگر یہ تیرا پیغمبر سچا ہے، واقعی تیری طرف سے پیغمبر ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ اگر پیغمبر سچا ہے تو پتھر برسا دے۔ کہنا کیا چاہیے؟ پیغمبر سچا ہے تو اتباع کی توفیق دے دے۔ کہتا کیا ہے؟ پتھر برسا دے۔ چلو پتھر نہیں برستے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا اس سے بھی زیادہ کوئی دردناک سزا ہمیں دے دے۔ پیغمبر سچا تھا کہ نہیں؟ فراغاں کے مسلمانوں سچا تھا، اس کا دین سچا تھا کہ نہیں؟ پتھر برسنے چاہیے تھے کہ نہیں؟ چاہیے تھے۔ اس کے باوجود اللہ نے پتھر نہیں برسائے۔ حکمت اللہ نے ذکر کی ہے کہ اللہ نے پتھر کیوں نہیں برسائے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرا پیغمبر میں پتھر برسا دوں لیکن مکہ کی گلیوں میں اپنے محبوب کے قدموں کی لاج رکھے ہوئے ہوں۔ مکہ کی گلیوں میں میرا محبوب گھومتا ہے تو میں پتھر کیسے برسا دوں؟ اس لیے نہیں برسا رہا۔ تو ان کے اندر موجود ہے میرے پیغمبر، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں پتھر برسا دوں، کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، ساری کائنات کو بنایا، عرش کرسی، اس کے اوپر اللہ جلوہ افروز ہوا، پھر ایک کتاب لکھی، خط لکھا یا کتاب لکھی، فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، اس میں یہ درج کیا کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے نکل چکی ہے، یعنی رحمت وسیع ہے، اسی وسیع رحمت کی وجہ سے میں پتھر نہیں برسا رہا۔ بہرحال اب یہی اپنی طرف کہتے کیا ہے؟ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آسمان سے ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا برسا دے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آسمان سے ٹکڑا تو نہیں برستا، خود اللہ آ جائے۔ کتنی گستاخی کی بات! خود اللہ آ جائے ہمارے سامنے، آ کر کے کہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، تب ہم بات مانیں گے۔ یا اللہ فرشتوں کا لشکر بھیجے، جو فرشتے آ جائیں، پورا پروٹوکول ہو، پوری فوج فرشتوں کی آ جائے ہمارے سامنے، آ کر کے کہے یہ اللہ کا نبی ہے، اس کی اتباع کرو، تب ہم بات مانیں گے۔ کہنے لگے او یکون لک بیت من زخرف، اے پیغمبری کے دعوے کرنے والے، اے نبوت کا تاج سر پہ سجانے والے، اپنے دعوے میں اگر سچا ہے تو تیرے پاس تو رہنے کے لیے مکان نہیں، تیرا سونے کا مکان ہوتا۔ تو اللہ کا نبی ہے، تو امام الانبیاء ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، فخر رسل ہے، سرتاج رسل ہے، تیرا سونے کا مکان ہوتا تو بات مان لیتے، تیرا مکان بھی کچا ہے، اس کی طرف بھی ہم رجوع نہیں کر سکتے۔ او ترقى فی السماء، یا تو ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جا۔
پہلے کیا کہتے ہیں کہ اللہ آئے یا فرشتوں کی فوج آئے، تیرا سونے کا مکان ہو، چلو یہ نہیں ہو سکتا تو تو آسمان پہ چڑھ جا۔ کیسی بدبختی ہے، تو آسمان پہ چڑھ جا۔ ابھی میں ذکر کر رہا تھا نا، امام صاحب کہیں جی نماز پڑھو تو بندہ کہے جی آپ کے پاس اچھی پراڈ ہونی چاہیے، میں نماز کو تب آؤں گا، دین والے کامیاب تب نظر آئیں گے۔ یہ بے وقوفی والا اعتراض ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا نا۔ تو یہی بے وقوفی والے اعتراض وہ کرتے تھے، کہنے لگے او ترقا فی السماء، یا تو آسمان پہ چڑھ جا، اور پھر کہتے کیا ہے لن نؤمن لرقیک، تیرا آسمان پہ چڑھ جانا ہمارے یقین کے لیے کافی نہیں ہے، حتی تنزل علینا کتابا، یہاں تک کہ تو ہمارے سامنے آسمان سے کوئی کتاب لے کر آئے، پھر وہ کتاب کس طرح کی ہو، وہ خط کس طرح کا ہو، نقرأہ، ہم اس کو خود پڑھیں اور پھر ہم اقرار کریں کہ واقعی تو اللہ کا پیغمبر ہے۔ اتنے لمبے اعتراض کہ اللہ، تو اگر اللہ کا رسول ہے تو پہلی بات کہ مکہ کی سرزمین پہ چشمے جاری کر دے، تیرے پاس کھجوروں اور انگوروں کے باغ ہوں، باغ بھی خشک نہ ہوں، ان کے اندر نہریں جاری ہوں، یا آسمان کا کوئی ٹکڑا برس جائے، یا اللہ اور اس کے فرشتے آ جائیں، وہ اعلان کریں کہ یہ نبی ہے اور تیری نبوت کا اقرار کریں گے، یا یہ ہے کہ تیرا سونے کا مکان ہو، یا تو آسمان پہ چڑھ جا، آسمان سے کوئی کتاب لے کے آ، ہم اس کو خود پڑھیں، پھر اقرار کریں کہ واقعی تو اللہ کا نبی ہے۔ اتنی باتیں ذکر کی، اتنے لمبے لمبے اعتراض، اور اللہ نے ایک لائن وہ بھی یادی سی، اس میں جواب دے دیا، جواب دیا، کہا کہ قل کہہ دیجئے میرا پیغمبر، اپنی زبان مبارک کو حرکت دیجئے، سبحان ربی، پاک ہے میرا پروردگار۔ یہ جواب ہے، یہی جواب ہے صرف، سبحان ربی، پاک ہے میرا پروردگار۔ سارے حیران ہوں گے سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے، کوئی جوڑ نہیں نظر آ رہا، ایسی بات ہے انشاءاللہ جوڑ نظر آئے گا، مزہ آئے گا آپ کو۔ سبحان ربی، پاک ہے میرا پروردگار۔ زمین میں چشمے جاری کر دینا کس کا کام ہے؟ زمین میں باغات پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ باغوں کے اندر نہریں جاری کرنا کس کا کام ہے؟ آسمان سے کتابیں نازل کرنا کس کا کام ہے؟ آسمان کو توڑ کر ٹکڑا برسا دینا کس کا کام ہے؟ جب یہ اللہ کے کام ہے، سبحان ربی، پاک ہے میرا پروردگار، میں چشمے جاری کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں نہریں جاری کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں باغ اگانے کے لیے نہیں آیا ہوں، آسمان کے ٹکڑے برسانے کے لیے نہیں آیا ہوں، پھر آپ کس لیے آئے ہیں؟ جب یہ سارے کام رب کے ہیں تو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرٌ رَسُولًا، میں تو اللہ کی طرف سے بشر اور انسان رسول بن کے آیا ہوں۔ رسول کا کام چشمے جاری کرنا نہیں ہے بلکہ پاک پروردگار کا کام ہے۔ یہ میرے رب کے کام ہے، اور رب کی صفات کسی غیر میں ہو سکتی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ پھر آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کہ مجھے تو اللہ کی طرف سے حکم کس چیز کا ملا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا پیغمبر، آپ کا فریضہ کیا ہے؟ آپ کا منصب کیا ہے؟ آپ کا مشن کیا ہے؟ آپ کا کام کیا ہے؟ بلغ، تبلیغ کرنا آپ کا کام ہے، پہنچا دینا آپ کا کام ہے۔ اللہ کس چیز کی تبلیغ کرنی ہے؟ کیا چیز پہنچا دینی ہے؟ فرمایا ما انزل الیک من ربک،
جو آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل کیا ہے وہی پہنچا دینا ہے۔ اور رب نے کیا نازل کیا ہے؟ قرآن نازل کیا ہے، یہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور پھر فرمایا إِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ قرآن نہ پہنچایا، مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، ہم نے آپ کو جو امام الانبیاء والا تاج عطا کیا ہے، رسالت والا تاج آپ کے سر پہ سجایا ہے، گویا کہ آپ نے اس سے رسالت کا حق بھی ادا نہیں کیا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرا حکم ہے، کتاب تیری ہے، پہنچا دوں گا میں، لیکن اس کے اندر ایک خدشہ ہے، ایک خطرہ لائق ہوتا ہے۔ کون سا خطرہ؟ کہ اپنے بیگانے ہو جائیں گے، دوست دشمن بن جائیں گے، جاننے والے جان لیوا بن جائیں گے، رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے اور میری جان کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر جان کی دشمنی کی پرواہ نہیں کرنی ہے، جان کی پرواہ نہیں کرنی ہے، آپ نے قرآن بیان کرنا ہے۔ جب آپ قرآن بیان کرتے رہیں گے واللہ یعصمک من الناس، قرآن بیان کرنا آپ کا کام ہے، لوگوں سے حفاظت کرنا یہ اس اللہ کا کام ہے۔ تھکے تو نہیں پڑھا لے اللہ خیر کرے۔ فرمایا کہ قرآن بیان کرنا آپ کا کام ہے، لوگوں سے حفاظت کرنا یہ آپ کے رب کا کام ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بیان کیا ہے، اس چیز کا بار بار اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرا پیغمبر قرآن بیان کرتے جائیں۔ اور جو اعتراض کرنے والے تھے اعتراض تو کرتے رہے، کبھی کہتے ہیں شاعری دیوانہ پن یہ وہ فلاں، جو بھی ان کو سجدہ تھا وہ کرتے گئے۔ جب کوئی چارہ نہ ہوا، اللہ نے بار بار چیلنج دیے، چیلنج بھی قبول نہ ہو سکے تو کہتے ہیں جی آؤ صلح کر لیتے ہیں۔ دونوں فریقین آپس میں اپنا اپنا زور تو لگاتے ہیں، جب ایک فریق زور لگا کے تھک جائے بھائی کام نہیں ہوتا تو آخری کیا حال ہے یار صلح کر لیں، جاؤ کہیں سے پیغام بھیجو کہیں سے صلح ہو جائے، کوئی لے دے کے معاملہ ختم ہو جائے۔ صلح کی بات ہوئی، معاملات انہوں نے آپس میں طے کیے کفار مشرکین نے، کہتے ہیں جی جاؤ جی ایک وفد بھیجو اللہ کے نبی کے پاس کہ جا کر کے ان کو ہمارا پیغام سنائیں اور پھر دیکھو کہ وہ کہتے کیا ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا وفد، جرگہ لے کر کے آئے، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہماری کچھ باتیں ہیں، اگر آپ مان لو تو ہم آپ کے ہو جائیں گے، آپ ہمارے ہو جاؤ گے۔ اکٹھا ہی ماحول چل رہا تھا، نظام چل رہا تھا، آپ کے آنے کے ساتھ دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو گئیں، رشتے ناطے ٹوٹنے لگ گئے، ہماری بہت ساری چیزیں نقصان میں جا رہی ہیں، کوئی فائدے کی بات ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فائدہ ہی تو سوچتا ہوں میں تمہارا، تم کیا چاہتے ہو؟ تمہاری تو فائدے کے لیے میں آیا ہوں۔ کہنے لگے قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر هذا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس قرآن کو درمیان میں سے ہٹا دو، ہم آپ کے ہو جائیں گے، آپ ہمارے ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو میں تو ہٹا نہیں سکتا ہوں، قرآن ہی کے لیے تو میں نے زندگی گزارنی ہے، قرآن ہی کے لیے تو مجھے سرتاج رسل کہا گیا ہے، فخر الرسل کا لقب دیا گیا ہے، امام الانبیاء بنا دیا گیا ہے، عرش معلا تک مجھے سیر کرائی گئی ہے، اسی قرآن کی دولت کے لیے اس کو تو میں نہیں ہٹا سکتا، اس قرآن کو میں کدھر چھوڑ دوں؟ کہتا ہے اچھا چلو پورا قرآن نہ صحیح
आओ बदल हो, कुछ कानूनी तरमीम, थोड़ी थोड़ी बातों को निकाल दो। कहते हैं जी जी बिस्मिल्लाह जी, थोड़ी थोड़ी बातें निकाल लेते हैं। अब तब्दीली आई और कैसे क्या कर चाहते हैं। उनका इरादा ये था कि बातें बदल जाएं, हमारे माबूदों के खिलाफ जो जो चीजें हैं वो निकल जाएं, तो फिर हम इनकी बात मान लेंगे। कुलू वशरबू में तो तब्दीली कोई नहीं चाहता ना। मुझे कोई काफिर कहता है भाई ये गलत है, खाने पीने की बात कुरान करे, खाओ पियो अल्लाह के रिज़्क में से, कोई काफिर इसकी मुखालफत करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि भाई मजे हैं। इसी तरह वो हमारे मौलाना में जमशेद साहब कहते, एक और आयत पढ़ते हैं, वो साथ में कहते हैं जी तब्दीली फनकिहू मा तवाब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। भाई ऐसे कुरान कहता है शादियां करो, दो दो तीन तीन चार चार, कोई काफिर इसका इनकारी है? हर बंदा चाहता है भाई शादी होनी चाहिए, दो दो तीन तीन चार चार, गुजारिश नहीं तो कि नहीं गुजारा, वो अलग बात है आगे। बहरहाल वो ऐसी आयतों में तब्दीली नहीं चाहते, कहते हैं आओ बदल हो, इसमें तब्दीली करो। किस आयत में तब्दीली चाहते हैं? जिस आयत में कुरान कहता है मा नाबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा। हम ऐसी आयतों में तब्दीली चाहते हैं जो हमारे माबूदों के बारे में, और वो कहते क्या थे उनके बारे में? कुरान कहता है कि तुम उनकी इबादत ना करो, तो वो कहते क्या है? मा नाबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा। हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं ताकि ये अल्लाह के हमें करीब ले जाएं। कहते हैं हमें अल्लाह के ये करीब ले जाएं। कौन? लात मनात उज़्ज़ा, उनके बारे में। और फिर दूसरा मकाम पर कहते क्या है? हाउलाई शुफाउना इंदल्लाह, ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारिशी हैं। और कहते थे कुरान इनको कुछ ना कहे तो हम कुरान को मानेंगे। बदल तो थोड़ी थोड़ी बातें, हमारा भी काम चल जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुतालबात सुने, अल्लाह की तरफ से ऐलान आ गया, कुल कह दीजिए मेरा पैगंबर, ऐलान कर दीजिए, मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाई नफ्सी, मेरे लिए ये बात शान नहीं रखती है, मुनासिब नहीं है कि मैं कुरान को अपनी तरफ से बदलना शुरू कर दूं। मैं कुरान बदलने के लिए नहीं आया। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो कुरान के पीछे चलने के लिए आया हूँ। कुरान को आगे रख के उसके पीछे चलने का मुझे हुक्म दिया गया है। और फिर अल्लाह ने फरमाया वत्तबि मा यूहा इलैक, ऐ मेरा पैगंबर इस चीज की तरफ, इसी की तरफ तू इत्तिबा कर जो तेरी तरफ वही की जाती है। एक और मुकाम पे अल्लाह ने फरमाया उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, पढ़ मेरा पैगंबर, सुना मेरा पैगंबर, बयान कर मेरा पैगंबर, जो वही की जाती है तेरी तरफ उसी को ही सुना, उसी को ही बयान कर। अब एक और माना उलमा बैठे हैं, उतलु मा ऊहिया इलैक, के पीछे चल मेरा पैगंबर, जो तेरी तरफ वही की जाती है, इस वही के पीछे चल मेरा पैगंबर। फरमाया कि पीछे चलने का अल्लाह फायदा क्या होगा? अल्लाह फरमाते हैं मेरा पैगंबर तू कुरान को आगे करके कुरान के पीछे चलेगा, मैं सारी कायनात को तेरे पीछे चला दूंगा। कुरान आया है सामने रखकर जिंदगी गुजारने के लिए, और लोगों ने कुरान को एक जगह पर रखकर जिंदगी गुजारने का फैसला किया हुआ है। अज़म करें
کہ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، معانی کے ساتھ پڑھیں گے اور پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ عزم کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کون کون ہے جو اپنی زندگی میں قرآن کو لائے گا؟ انشاءاللہ۔ جو کہا آپ نے سنا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا